یہ ممکن ہے کہ بندہ کبھی بے قصور لوگوں، بچوں اور بزرگوں اور خواتین پر ظلم ہوتا دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایکچولی دیر آر ٹو ٹائپس آف لینس، دو گلاسز ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لینس آخرت کا لینس ہے اور دوسرا دنیاوی لینس۔ دنیاوی لینس سے دیکھتے ہیں اور جب اس کو پہن کر آپ دنیا کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو تباہی، بربادی، لوگ شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، اور والدین کے سامنے اولاد دم توڑتی ہے اور جدا ہو جاتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آخرت کا لینس پہن لیں اور چیزوں کو ویژولائز کریں۔ جب بھی کوئی ایمان والا اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جب بھی کوئی ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ان لوگوں کو فرشتے ریسیو کرتے ہیں، یہ ان کے ہوسٹ بنتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم غم مت کرو، تمہیں اور تکلیف نہیں آئے گی، ایوری تھنگ از اوور، اور بشارت دیتے ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور جو شخص شہید ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پاک روحیں جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے شینڈلیئرز کی طرح ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے۔ And these people they enjoy نزلا من غفور الرحیم، اور ان کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ پوری ایفرٹ ڈالتے ہیں کہ میکسیمم اس کی آپ خاطر تواضع کر سکیں، اس کو ہوسٹ کر سکیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ہوسٹ بنتے ہیں تو ان کی کیا ہی شان ہے کہ اپنے شان کے مطابق اپنے بندوں کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور شاید الفاظ جسٹیفائی نہ کر سکیں۔ اور اولاد کا چلے جانا والدین کے سامنے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر ہم ابھی بھی آخرت کے لینس سے دیکھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی ہے، اس کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں نعم اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے ایسے ہی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا ہے؟ اور فرشتے پھر کہتے ہیں جی ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، کہ اے اللہ آپ کا بندہ آپ کی حمد بیان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے پر، فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام کیا ہو؟ بیت الحمد، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ جب یہی پیرنٹس جنت میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی اسی گھر میں ہے، اور what a happy reunion would that be، کہ اس فیملی نے دوبارہ مل جانا ہے اور پھر کبھی بھی ان میں جدائی نہیں آئے گی، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صرف اطمینان اور خوشی ہی خوشی ہے۔ اور یہ بہت آنر کی بات ہے کہ جنرلی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا مالدار شخص ہو وہ اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں ہوں، اپنے آنر کے لیے،
اور ہم کیا کہیں گے کہ جنت میں جنتی جب اس شخص کے گھر کو کراس کریں گے اور وہاں پہ لکھا ہوگا بیت الحمد کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں صبر کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتا تھا. دس از واٹ یو کال ریئل فیم. تو اگر ہم دنیا کو آخرت کے لینس سے دیکھیں تو ہمارا اس زندگی کو گزارنا بہت